بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی قرآن مجید کا ترجمہ جاری رکھیں گے۔ پہلی اس پارے کی 14ویں آیات کا ترجمہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے یہ آیت۔ اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہے اذا دخلوا شیاطینہم، شیطانوں سے مراد وہ سردار ہے جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کی سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوی میں اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی تفسیر یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کارگر ہو گئی، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اس سے یہاں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تفسیر یہ ہے کہ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے اس آیات سے، جو اسلام کی واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پنسے رہے۔ اسلام کی واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہے، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد و عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی، ختم کر لی اور دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے، صم بہرے، بکم گونگے، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، موت سے ڈر کڑکڑاہٹ کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گرنے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گرنے والا ہے۔ تفسیر یہ ہے اس کی،
منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقوں سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کی اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلام احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنے خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اس سے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہے انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کی جو دلائل اور حق کو تھامنے والے کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے جب یہ روشنی ان منافقوں کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چر پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی اچک لے جائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں۔ اذا اظلم علیہم قاموا، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ایک رکوع پوری ہو گئی۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ قرآن مجید کے ترجمہ سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن والے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔